یقولون نؤمن ببعض، فرق اللہ اور اس دے رسول دے درمیان کیویں ظاہر کریں دن؟ وہ آدھن کہ اساں بعض نو اساں من لیندے ہیں، تسلیم کر دیں، اور بعض دا انکار کر دے ہیں۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور انہاں دی اصل منشا یہ ہے کہ ایسا کوئی درمیانی رستہ اختیار کریے۔ تو ایسے ہی لوگ جڑے ہیں منافق، بے دین، مشرک، کافر، اولئک هم الکافرون حقا، یہ ہی لوگ ہیں پکے کافر، اور ایو جائے کافراں واسطے اللہ نے ذلت والا عذاب تیار کر رکھے۔ بشارت للمؤمنین والذین آمنوا باللہ ورسلہ، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے اللہ اور اس دے رسولاں تے، انہوں نے کسے دے درمیان کوئی تفریق نہیں ڈالی۔ تو ای ہو جائے مؤمنین جڑے ہیں ان قریب اللہ کریم انہوں نے بہت بڑے اجر نال نواسی، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تیرے تو یہ سوال کر دیں اہل کتاب کہ اللہ کریم ہکے واری اکٹھی کتاب نازل فرماوے آنا آسمان تو، پھر تا اساں من لئیے ہاں کہ واقعی یہ اللہ دی کتاب ہے۔ فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذالک، میرے پیغمبر اس تو وڈا بھی انہوں نے ایک سوال کیتا ہے موسیٰ علیہ السلام دے سامنے، انہاں یہودیاں نے، یعنی انہوں نے مڑ تو عادت ہے چیمیں گوئیاں کرنے دی، کوئی نہ کوئی شرارتاں، نکتہ چینی کرنا، سوالات کرنے، اے یہودیاں دی اہل کتاب دی پہلے دن تو عادت ہے۔ انہاں سوال کیڑا کیتا ہی، مطالبہ کیڑا کیتا ہی موسیٰ علیہ السلام کولو؟ فقالوا ارنا اللہ جہرتا، انہاں آکھیا کہ اساں اللہ نو اتھائیں دنیا تے ویکھنا چاہنے ہیں۔ انہاں ایک گستاخی کیتی تو نتیجہ نکلیا فاخذتہم الصاعقۃ بظلمہم، پھر انہاں دے اتے اس ظلم دی وجہ تو بجلی کڑکا دیتی اللہ نے انہاں دے اتے۔ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، انہاں دا ایک جرم یہ بھی ہے کہ واضح دلائل، بینات، معجزات دے ویکھن سنن دے باوجود انہوں نے وچھے نو اپنا معبود بنا لیا۔ فعفونا عن ذلک، اللہ کریم نے اس تو بھی درگزر فرما دیتا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اور بھی توحید دے کئی سری دلائل دیتے جو کہ اللہ دے پیغمبر نے اپنی قوم دے سامنے ظاہر فرمائے۔ ورفعنا فوقهم الطور، اور اسا ایک دن آخر کار انہاں دے سراں دے اتے طور پہاڑ نو کھڑا کر دیتا، بے میثاقہم، صرف اس وجہ تو کہ او وعدہ کریں، اقرار کریں اس بات دا کہ اللہ واقعی اسا ہون
تیری کتاب مقدس دے مطابق زندگی بسر کرے سا۔ اللہ نے انہوں نے آکھیا بھئی اس شہر دے اندر اس دروازے تو اندر داخل ہونا ہی نے بڑی عاجزی اور انکساری دے نال، اور دوسرا اسا انہوں نے یہ آکھیا بھئی ہفتے والے دن مچھی دا شکار بھی نہیں کرنا۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، ساڈے نال مضبوط عہد وعدہ کرنے دے باوجود پھر بھی انہوں نے انہاں وعدیاں نوں تروڑ چھوڑیا۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، جدہ بھی انہاں کوئی عہد و پیمان ساڈے نال کیتا ہے اس نو تروڑ دیتا، اللہ دے احکامات دا انکار کیتا، اور ساڈے انبیاء کرام نال قتال کیتا، اور نال اے بھی آتے ہیں کہ ساڈے دلاں دے اُتے غلاف چڑھ چکا ہے، محمد تیری بات مڈو سانو سمجھ ہی نہیں آتی۔ بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، غلاف نہیں ہیں بلکہ اللہ کریم نے انہاں دے اس کفر دی وجہ تو مہر لگا دیتی ہے کہ ایک کسے صورت دے اندر ہون ایمان والے پاسے آ سکدے ہی نہیں۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، تھوڑے ہیں انہاں دے وچوں جڑے اللہ دے احکامات تے ایمان اور عمل رکھن والے، اور انہاں دے اس کفر دا نتیجہ یہ نکلیا کہ پھر زبان نال اعلانیہ طور دتے مریم صدیقہ دتے بھی بہت بڑے بہتان الزام لگاونے شروع کر دیتے۔ دوسرا انہوں نے بڑے فخر نال لوگوں دے وچ مشہور کر دیتا، انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، لوگوں نو بطور فخر دے آتے ہن کہ اسا عیسی بن مریم جڑا رسول اللہ ہے اس نو اسا قتل کر دیتا۔ یعنی ایک تو قتل کرنا، اور جی میں آتے ایک چوری، دوسرا سینہ زوری، ایک پیغمبر نو قتل کرنے دا دعویٰ ہے، دوسرا لوگوں دے وچ مشہور بھی ودے کرے دن بلے بلے اسا بڑے جرت تے طاقتور ہیں، اسا ویکھو بھئی عیسیٰ بن مریم نو ہی قتل کر دیتا۔ وما قتلوہ، اللہ فرماتا ہے حالانکہ انہاں اس نو قتل کوئی نہیں کیتا، وما صلبوہ، اور نہ ہی انہوں نے اس نو سولی تے تختہ دار لٹکایا، تو پھر انہاں کئی نو قتل کیتا، کئی نو انہاں سولی تے چڑھایا، لیکن شبہ لہ، اس آدمی نو انہوں نے پھد کے قتل کر دیتا جس دی شکل و صورت نو اللہ نے عیسیٰ بن مریم جیسی بنا دیتی، کیونکہ پیچھے بھی پڑھے نے یہودیہ نے عیسیٰ علیہ السلام نو قتل کرنے دا پروگرام بنایا، تو اللہ فرماتا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ واللہ خیر الماکرین۔ اس وقت اللہ نے فرمایا ہے اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، تو یہودیوں نے تدبیر کی تھی عیسیٰ بن مریم نو قتل کرنے دی، انہوں سمجھایا ہے کہ اللہ نے تدبیر کی تھی اپنے عیسیٰ بن مریم نو بچاون دی، تو غالب تدبیر اللہ دی ثابت ہوئی۔ اللہ نے فرمایا کہ تینوں اے نہیں مار سکدے، اسا تینوں پورا پورا لے لونا ہے، تے لے کے کدے وینا ہے، رافعو کا، اسا اپنی طرف تینوں اٹھا لینا۔ ہن جس وقت یہودی نے اندر حویلی ٹپ کے تے عیسیٰ علیہ السلام نو قتل کرنے دے ارادے نال گیا،
تو اللہ نے اپنی تدبیر دا رنگ ظاہر فرمایا کہ عیسیٰ بن مریم نو رافع ہو کا اٹھا لیا، تے جڑا قاتل بن کے گیا ہے شبہ لہم، اس دی شکل اللہ نے عیسیٰ بن مریم جیسی بنا دیتی، اور دوسرے یہودی آئے انہاں ویکھیا بھی یہ تو عیسیٰ بن مریم وہ ہے، او حالانکہ ادھر یارو میں او نہیں ہاں، میں نہیں ہاں، میں یہودی ہاں، میں تھوڑی جماعت دا ہاں، مگر چونکہ شکل جو ہوتی اس جیسی ملدی پئی آئی، انہاں پھد کے اپنے بندے نو سولی تے چاڑ دیتا، قتل کر دیتا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور اے بے شک کہ لوگ اختلاف دے اندر مبتلا ہی راسن، اور اس دے اندر ہمیشہ شک کے چی راسن۔ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، انہاں دے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے کہ اسا عیسیٰ بن مریم نو قتل کر دیتا، الا اتباع الظن، بس صرف زٹلیات، اپنے وہم و گمان دے مطابق، زن دے مطابق، اے صرف اے آدھین کہ اسا عیسیٰ علیہ السلام نو قتل کر دیتا ہے۔ دوسرے نمبر تے گل ذہن وچ رکھو، عیسیٰ علیہ السلام دی وفات دے بارے سب تو پہلے اس مسئلے نو اٹھایا ہے تو مرزائی غلام احمد قادیانی نے۔ اس تو قبل اہل سنت والجماعت یعنی مؤمنین مسلمین دی کسے جماعت نے، کسے فرد نے عیسیٰ علیہ السلام دے متعلق وفات دا ذکر نہیں فرمایا۔ اہل سنت والجماعت دا، اہل سنت والجماعت ہے جڑی اس وقت ہے وہ نہ سمجھے ہے، یہ تو سارے مشرک ہیں نا، بدعتی ہیں، وہ جڑے لوگ ہن قرآن و سنت دے مطابق عقائد و نظریات رکھن والے، انہاں سب نے حیات عیسیٰ دا انہوں نے لکھیا بھی عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان تے اٹھائے گئے ہیں، انہاں دے موت نہیں آئی، تے جڑے انہاں دی وفات دے قائلین ہیں صرف زٹلیات لگا رہے ہیں، انہاں دے پاس کوئی دلیل کوئی نہیں۔ یہ تو اللہ پاک کو فرماتا نا ما لہم بہ من علم الا اتباع الظن، پھر اللہ نے تاکیدی طور تے نفی دا ذکر فرمایا کہ ما قتلوہ یقیناً، جڑے وفات عیسیٰ دے قائل ہیں انہاں دے پاس زن نے، صرف اپنے زٹلیات چلا رہے ہیں، مگر جڑے قرآن و سنت دے اتے ایمان رکھن والے ہیں او ظنیات تے نہیں چل دے، او یقینی بات تے چل دے، تے اللہ دا قرآن یقینی بات ہے۔ اللہ فرماتا ما قتلوہ یقیناً، یقینی بات اے ہے کہ اس عیسیٰ بن مریم نو کسے قتل نہیں کیتا۔ تو کدے گئے اتھے فرمایا رافعو کا، تینوں اسا اٹھا لاونا ہے، تو اللہ نے ایتھے فرما دیتا جڑا سا وعدہ کیتا ہے نا تینوں اسا اٹھا لے سائیں، بر رفعہ اللہ، اللہ نے پھر اس نو اٹھا لیا اپنی طرف، الیہ یعنی الی السماء، وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ تعالی زبردست حکمت والا ہے۔ اتھے اے اللہ نے فرما دیتا ہے، اگے بھی آندی پئی ایک دلیل حیات عیسیٰ دی، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، جتنے بھی اہل کتاب ان یہود و نصارہ، ذہن وچ رکھیا ہے، جتنے بھی اہل کتاب یہود و نصارہ، سب دے سب
لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ اس عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تے سب دے سب ایمان لے آسن کدو قبل موت ہی اس دی موت تو پہلے قبل موت ہی اس دی موت تو پہلے تو کیا اگر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نو سمجھا جائے کہ انہاں تے موت آ گئی ہے تو کیا اس وقت یہودیوں تے عیسائیوں دا مکمل عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تے ایمان ہے؟ کوئی نہیں ہے، بلکہ جدہ تورات اور انجیل ہی کوئی نہیں دنیا تے تو پھر اہل کتاب دے مذہب دا وجود بھی کوئی نہیں۔ اسے واسطے مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھے ہے، وہ فرماندے ہیں کہ جڑا اس وقت موجودہ دور دے اندر یہود و نصارہ ہیں وہ اہل کتاب دے زمرے چ نہیں ہے، کیونکہ نہ انہاں دے پاس کتاب ہے، یعنی نہ تورات ہے نہ انجیل ہے۔ جدہ انہاں دے پاس اپنی کتاب مذہب دی بنیاد ہی نہیں تو لہٰذا اے یہود و نصارہ اہل کتاب دے زمرے چ نہیں ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ اے جو اجاں بھی یہود و نصارہ انجے بے دین ہیں تو معلوم ہوتا ہے اجاں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہے، اس دتے موت نہیں ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، او پھر دن قیامت دے انہاں دے حق وچ گواہی دیسی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، یہ ہن دوبارہ انہاں دے ظلم دا اللہ کریم اعادہ پیا فرمائیدہ ہے یہود و نصارہ دے۔ یہودیاں نے اپنے اتے ظلم اے کیتا کہ جیویں جیویں او اللہ دے احکامات دی نافرمانی کرندے گئے تو پھر اللہ نے انہاں دے واسطے کئی ستھریاں چیزاں نو حرام کر دیتا جو کہ حلال کیتیاں گئیاں ہن انہاں واسطے، یعنی کچھ اللہ کریم نے حلال چیزاں انہاں دے اس حد تو تجاوز کرنے دی پاداش دے اندر اللہ نے انہاں دے واسطے او چیزاں حرام کر دی۔ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، انہاں دے اس ظلم دی وجہ تو کہ او ہمیشہ اللہ دے دین دی رکاوٹ کر دے رہ گئی دیا۔ اور دوسرا اخذہم الربا، سود الکم بھی انہاں چھوڑیا نہیں، وقد نہوا عنہ، حالانکہ انہاں نو اس چیز تو انہاں دی کتاب تورات دے اندر بھی ایسا منع کر دیتا ہے۔ تیسرا انہاں دا ظلم یہ ہے وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، شود غریب مسکین مرید مقتدی انہاں دے مالا نو بڑے بڑے غلط طریقے رسومات تے بدعات جاری کر کے تے کھاون دا بہانہ بنائی دیا۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، انہاں دے وچوں جڑے کافر ہن انہاں واسطے اساں دردناک عذاب تیار کر رکھا۔ یہ جڑا لفظ اور قید لگائیے منہم، ان میں سے، وہ سب نہ، ان میں سے کچھ، یعنی ایسے لوگ ہن اس وقت
جڑے تورات اور انجیل دے احکامات تے ایمان رکھ دے ہیں. لیکن الراسخون فی العلم منہم، البتہ لیکن جڑے مضبوط علم دین رکھن والے لوگ ہیں، منہم انہاں دے وچ، والمؤمنون اور او مومن آدمی جو کہ ایمان رکھ دے اس دے جو اتاری گئی تائیں سونے محمد الرسول اللہ تے، اور جو تیرے تو پہلے اسا اتاری ہے اس تے بھی ایمان ہے. نماز بھی ہمیشہ قائم رکھ دے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، اور اللہ دی ذات و صفات تے کامل درجے دا ایمان رکھ دے ہیں، دن قیامت تے بھی ایمان ہے. تو ایو جائے لوگاں نو اساں دن قیامت دے اجر عظیم نصیب فرما دیسا. سمجھے نے؟ لیکن الراسخون فی العلم منہم، من کم نہیں، من ہم، جی میں اتھے اعتدنا للکافرین من ہم، سارے نہیں، انہاں دے وچوں کچھ ایسے بھی ہن جڑے اللہ دی کتاب دے ایمان رکھن والے. انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح، بے شک اسا وحی کیتی اسی طرح ہی جس طرح کہ تیرے اتے وحی کیتی، اسی طرح اسا وحی نوح علیہ السلام تے اور دوسرے انبیاء کرام جو اس تو بعد آئے، مثلا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اور اس دی اولاد عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون، سلیمان، داود علیہ الصلوات والسلام. داود علیہ السلام نو اساں زبور دیتی، ورسلاً اور کئی رسول ہور بھی، قد قصصناہم علیک من قبل، کچھ ایسے رسول ہیں جنہاں دے حالات و واقعات اسا تینوں پڑھ کے سنا دیتے ہیں. ورسلاً لم نقصصہم علیک، اور بعض ایسے رسول ہیں جنہاں دے حالات و واقعات اجے تک اسا تیرے اتے نازل نہیں فرمائے. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، موسیٰ علیہ السلام ایسا اللہ دا پیغمبر ہے کہ اللہ نے ڈائریکٹ اس دے نال کلام کیتی. رسلا مبشرین و منذرین، اے اللہ دے رسول انہوں آ کے اپنے فرائض رسالت، منصب رسالت ادا کردے ہویا انہوں منن والیاں جنت دی بشارت سنائندے رہ گئے، انکار کرنے والیاں عذاب جہنم دا ڈراوا سنائندے رہ گئے. اے انبیاء کرام علیہم الصلوات والسلام دی بعثت دا حکمت کیا ہے؟ لِأَلَّا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل، تاکہ اللہ کریم لوگاں واسطے حجت پوری فرما دے. کوئی انج نہ آکھے کہ اللہ سانو تک کسے دسیا ہی کوئی نہیں، سمجھایا ہی کوئی نہیں. اور اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے. لیکن اللہ یشہد، ساری دنیا بھی اور سارے اے اہل کتاب دے ملنا تے پیر رل کے بھی تیری مخالفت کریں تو میرا سونا پیغمبر اللہ جو تیری گواہی دے رہا ہے ساتھ اس دے کہ اس اللہ نے اس قرآن نو تیرا شاہد بنا دیتا ہے. قرآن پاک دا تیرے اتے آونا نازل ہونا اتا پیغمبر دی صداقت دی شہادت ہے. انزلہ بعلمہ، اللہ کریم نے اس نو اپنے علم دے مطابق اتاریا.
اور فرشتے بھی اس بات دی گواہی دے دیں وکفا باللہ شہیدا، اللہ ہی دی گواہی کافی ہے۔ جڑے ہن بھی اتنیاں شہادتاں دے باوجود پھر بھی کریں کفر اور اللہ دے دین دی کریں رکاوٹ، تو قد ضلوا ضلالا بعیدا، بہت بڑی دور دی ضلالت دی اندھی کھوئی دے اندر ڈٹھے پائے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیتا وَظَلَمُوا، اور انہوں نے دین حق دا نقصان ان کیتا کہ حقیقت تے پردے پا دیتوں نے، تو لم یکن اللہ لیغفر لہم ولا لیہدیہم طریقہ، تو ایو جائے لوگاں واسطے نہ ہی کوئی مغفرت دا دروازہ کھل سکتا ہے اور نہ ہی انہاں دے واسطے کوئی ہدایت دا رستہ ظاہر ہو سکتا۔ ہاں ایک کوئی رستہ باقی بچ گیا انہاں دا، الا طریق جہنم، سدھے جہنم وچ وی سن ہمیشہ ہمیشہ واسطے۔ اور انہاں دے حق وچ اے فیصلہ کرنا اللہ دے تے بہت بڑا آسان ہے۔ اے لوگو، تحقیق آ چکا ہے تواڈے پاس اے میرا خاص رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالحق، سچے مذہب دے نال میرا رسول آیا ہے، تے آیا بھی میرے ربکم، تواڈے رب دی طرفوں ہے۔ لہذا ہن سارے دی ساریاں منافقتاں چھوڑو، اختلافات چھوڑو، فآمنو، اس میرے سونے پیغمبر تے ایمان لے آؤ۔ یعنی کامیاب اگر ہونا چاہتے ہو تو پہلی شرط یہ ہے کہ آمنو کے لے آؤ، ایمان لے آؤ۔ اس ایمان دا نتیجہ اور ثمرہ کیا ہے؟ خیر لکم، یہ تواڈے واسطے دونوں جہاناں دے اندر بہتر ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اگر تسا کفر کرو تو اس سچ میں رب دا کوئی نقصان نہیں۔ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی دی حاکمیت ہے زمین و آسمان دے اندر، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اے اہل کتاب، غلو مت کرو اپنے دین و مذہب دے اندر، او منہ چ گل کڈی کرو جیڑی بالکل حق سچ ہوئے، اللہ تے جھوٹ نہ بکیا کرو۔ سچی بات کیڑی ہے کہ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ عیسیٰ بن مریم ہے، اللہ دا رسول ہے، وکلمتہ، اس رب دا حکم ہے۔ او حکم تے فیصلہ جو کہ اللہ نے مریم دے اندر القاء فرمایا، اور اللہ نے اپنے ہی حکم دے مطابق اس دے اندر جان ڈالی۔ لہذا فآمنوا، جویں اللہ پہ دسیندا ہے اس دے مطابق ایمان لے آؤ، اللہ دے احکامات تے اور اس دے رسول تے۔ اے نہ اپنی مرضی نال آکھیا کرو کہ ترائے ہیں، لا تقولوا ثلاثہ، تین، مریم، عیسیٰ، اللہ، اترے ہی رلن تے تاں کہ اللہ بن رہا ہے۔ ایسے بکواسات تو انتہو خیر لکم، تواڈا شرکیہ عقیدہ چھوڑنا ہی تواڈے واسطے بہتر ہے۔ انما اللہ الہ واحد، اکیلا اللہ ہے، کوئی ترائے نہیں، کوئی دو نہیں، اکیلا اللہ، اور ہے بھی لا شریک، پاک ذات ہے اس دی کہ اس دی کوئی اولاد ہوئے۔ وہ بے وقوف ہو، اولاد دی تو اس نو ضرورت ہوئے جڑا محتاج ہوئے، کمزور ہوئے، ضعیف ہوئے،
من کیا اولاد دی ضرورت ہے، کیونکہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان دے اندر شاہی میری چل دی ہے، تو جیڑا اتنا طاقتور ہوئے اس نو کسے مشیر وزیر دی ضرورت کوئی نہیں ہوتی۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا لَن يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ، تے جس نو تساں خود آدھے ہو کہ اے ابن اللہ ہے، اللہ دا بیٹا ہے، او خود مسیح جو ہے اپنے متعلق کھل کے اعلان کر رہا ہے کہ ان یکون عبدا للہ، کہ وہ اللہ دا کیا ہے، بندہ ہے، اور نہ ہی اس حق گوئی دے اندر اللہ دے مقرب فرشتے وہ بھی اعلان کر رہے ہیں کہ اسا پابند ہیں تو اللہ دے حکم دے ہیں، وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ امر، اللہ دے فرشتے ہی اس بات دا اقرار کر رہے ہیں۔ اور جو آدمی اس رب دی بندگی کرن تو شرم محسوس کرے، ہار سمجھے یا اپنی توہین سمجھدا ہے، تکبر کردا ہے، تو انہاں سارے نو اللہ کریم دن قیامت دے اکٹھا کرنا ہے۔ پھر فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جڑے تو حسن نہ کھرے سچے مومن عمل سونے کرنے والے، یعنی اللہ دے بندے بن کے رہن والے، انہوں تا اللہ کریم پورا پورا بدلہ بھی دے سی اور اپنی طرفوں فضل و عنایات بھی نصیب فرمائی سی۔ اور جڑے حسن اللہ دی عبادت تو خوف کرنے والے یا آر تے شرم محسوس کرنے والے اور تکبر کرنے والے کہ او تا ساڈی سندا ہی نہیں، تو پھر فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، انہوں اللہ کریم دردناک عذاب دے اندر مبتلا کرنا ہے۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور اللہ تو علاوہ پھر انہاں دا کوئی حامی و ناصر کوئی نہ ہو سی۔ آئے او لوگو، ترغیب مع بشارت، تحقیق آ چکی ہے تواڈے پاس میں رب والوں برہان وہو النبی، او برہان اے میرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تے اے آیا ہے تواڈے رب دی طرف، اے سند بن کے آیا ہے۔ وَأَنزَلْنَا، اور اسا اتاریا تواڈی رہنمائی واسطے قرآن نوراً مبیناً، واضح جس سے کوئی داغ تے دھبا نہیں ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، اور جڑے لوگ ایمان لے آئے اللہ دے قرآن تے اور اللہ دے صاحب قرآن محمد الرسول اللہ تے، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور انہوں نے جفا چنگل مار کے رکھیا اس اللہ دے قرآن دے نال، تو اللہ کریم اس دا نتیجہ اے ظاہر کرے سی کہ اللہ دے قرآن نو جفا مارنے والے لوگاں نو اللہ اپنی خاص رحمت وچ داخل فرما دے سی۔ وَفَضْلٍ، اور اللہ کریم انہاں دے واسطے جنت، اور جنت دے اندر دیدار نبی بھی ہو سکتا ہے، دیدار الہیہ بھی میں ہو سکتا ہے۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اللہ کریم ہی ہو جائے لوگاں دی پھر دنیا دوتے صراط مستقیم دی طرف رہنمائی فرما دینا۔ او پیچھے تقسیم وراثت دے وچ ایک کلالے دا بھی ذکر آیا، او وقت لوگاں نوں سمجھنا ہی پئی آندی۔ پھر انہوں نے پوچھیا یستفتونک، تیرے کولو مسئلہ پوچھ دے ہن، قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، تو انہوں نے آکھ کہ اس کلالہ دے متعلق اللہ ان فتوہ دیندا پہ ہے کہ ان مرؤن
حالکا لیس لہو ولد ولہو اخت، ایسا آدمی اس صورت وچ فوت ہویا ہے کہ اس دی نہ کوئی اولاد ہے تے نہ وہ دی کوئی بہن ہے. وَلَهُ اُخْتٌ، بلکہ اس مرنے والے دی ایک ہمشیرہ بچ گئی ہے. فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، مرنے والے دے ترکے وچوں اس نو ادھا حصہ مل سے. وَهُوَ يَرِثُهَا، اور وہ اس دی وارث بن سکتی ہے. اِلَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ، اگر اس دی اولاد کوئی نہیں. فَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، ایک اگے تو گل آئی ایک بہن دی، ہن اودیاں دو بہناں یا دو تو زیادہ ہیں تو انہاں ساریاں نو ثلث مل سی. وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، اگر کوئی اس دا بھرا ہے مردہ چوں، بھرا ہے سوں یا عورتیں ہیں ہور، ایک بھائی ہے تے ڈھیر ساریاں عورتیں ہیں، تو پھر فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، دو دے برابر ایک حصہ جیڑا ہے اس مرد نو اللہ اد ہے کہ او دا حصہ ہے اس نو دینا ہے. یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ کریم تواڈے سامنے واضح کر دیتا ہے تواڈی اس نا واقفی دی وجہ تو، اور اللہ تعالی ہر ایک چیز دا مکمل علم رکھن والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، چونکہ پچھے سورت نساء دے اندر یہود و نصارہ دیاں خباستاں بھی ہن، اور اللہ دے قرآن دی عظمت اور حقانیت دا بھی ذکر ہے، اور بالخصوص بنی اسرائیل نے جو جو اللہ نال وعدے کیتے انہاں دا بھی ذکر ہے. اور انہاں دے وچ اللہ کریم نے بار بار دسیا ہے جویں جویں میثاق بنی اسرائیل اللہ نال کردے رہے انجے انجے اس وعدے نو توڑیندے بھی رہ گئے، تے انہاں وعدیاں دے توڑن دا نتیجہ کہ نکلیا کہ اللہ کریم نے انہاں دے اتے دنیا دے اتے عذاباں نو مسلط فرما دیتا. تو اس صورت دے اندر ابتدا دے اندر اللہ کریم نے اس وجہ تو ایمانداراں نو فرمایا کہ اے ایماندارو اوفو بالعقود، جڑے اللہ نال عہد و پیمان کیتے ہی نے، اقرار کیتے ہی نے، اس دی بے وفائی نہ کریا ہے، انہاں وعدیاں نو پورا کریا ہے. اور اس واسطے پیچھے تسا پڑھ کے بھی آئے ہو غالباً سورہ بقرہ دے اندر کہ مؤمنین دی صفت اللہ نے بیان فرمائی آئی والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. یعنی مومن دی صفت اے ہے کہ اللہ دے نال کیتے ہوئے وعدے نو پورا کردا ہے. وعدہ کیڑا ہے؟ یہ ہی ہے نا ایمان اور عمل دے لحاظ نال بندہ اقرار کردا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی میرا اللہ نال وعدہ ہے، اقرار باللسان ہی و تصدیق بالقلب، دلوں بھی زبان نال بھی اللہ نال اس بات دا اقرار کردا ہے کہ میں تیرے پیغمبر دی شریعت دے ہر حکم دا تابع دار ہوں. یہ اللہ نال مسلمان اقرار کردا ہے. تو اس واسطے اللہ کریم نے مسلماناں نو پہلے نمبر تے فرمایا کہ اوفو بالعقود، اللہ نال کیتے ہوئے وعدیاں دے وچ بے وفائی نہ کریا ہے، انہاں نو پورا کرنا ہے. دوسرا پیچھے سورت دے اندر آیا ہے کہ کچھ یہود و نصارہ دے کرتوت دی وجہ تو
فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا، اے پیچھے پڑھے رہے نا، یہ ہونی تو پڑھ کے آندے پہ ہو. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ، کہ انہاں دے اس وعدے نو تروڑن دی وجہ تو اللہ دا عذاب اے آیا کہ اللہ نے اپنیاں کچھ حلال ستھریاں طیب چیزاں نو بھی انہاں دے واسطے کیا کر دیتا؟ حرمنا، حرام کر دیتا. تو ہن اللہ کریم اس سورت دے اندر او حرام دا ذکر فرمائی سی اور انہاں حلالاں دا اللہ ذکر فرمائی سی جڑے حرام بھی اس امت واسطے دائمی ہیں تے حلال بھی اس امت واسطے دائمی ہیں. احلت لکم بہیمۃ الانعام، اللہ کریم نے تواڈے واسطے چوپائے جانور حلال کر دیتے ہیں، مگر او جڑے تانوں ہنے سنائے ویسن جانور جنہ دے متعلق میں اللہ حکم دے ساں کہ جانوراں چو اے حلال ہیں تے اے حرام ہیں. غیر محل الصید وانتم حرم، جداں تساں حالت احرام دے اندر ہوو اس وقت تواڈے واسطے شکار کرنا حرام ہے، کیونکہ حالت احرام وچ ہونا انہیں سمجھو اے حالت عبادت ہے. حج کیا ہے؟ عبادت ہے. تو احرام وچ ہے تو انہیں سمجھو حالت عبادت ہے. تو اس واسطے اس حالت دے اندر تواڈے واسطے شکار کرنا حرام ہے. ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ تعالی فیصلہ فرما دیندا ہے جو او چاہتا ہے. کیوں؟ اس دے اگوں کوئی سوال کرنے والا لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، ساڈے کول وہ سوال کر سکتا ہے، او دے اگوں کسے نو بولن دی جرات ہے نہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے تواڈے واسطے اے ایماندارو شعائر اللہ انہاں دی بے حرمتی کرنا بھی جائز نہیں ہے، اور ادب والے مہینیاں دا بھی خیال رکھنا تواڈے واسطے ضروری ہے. ادب والے مہینے ذیقعد، ذی الحج، محرم، رجب، یہ 4 مہینے. ولل ہادیہ، جیڑا قربانی دے جانور جا رہے ہوئے. ولل قلائد، جس جانور دے گل وچ پٹا پائے ہویا ہوئے، یہ ایک علامتی نشانی ہوندی ہے بھئی اے قربانی دا جانور ہے، یا اس دے اُتے ایسی کوئی نشانی ہوئے جس نشانی دے ظاہر نال ویکھن والے نوں پتہ لگے کہ اے جانور قربانی دا ہے. ولا آمین البیت الحرام، اور نہ ہی او لوگ جڑے قصد کر کے اے ارادہ لے کے آون اللہ دے گھر دے طواف دا، مسجد حرام دا. یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، وہ اپنے رب دے فضل اور اس دی رضا نو تلاش کرنے واسطے اللہ دے گھر تشریف لے آویں تو انہاں دے واسطے بھی رکاوٹ نہ بنایا. وہ سمجھ رہے ہو؟ انہاں دی بھی کسے قسم دی بے ادبی نہ کرے آئے. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا. دوسرے نمبر تے تسا اگر ویندے ہو بیت اللہ شریف دے اندر تو انہاں لوگاں نے ہی تواڈے تے ظلم و ستم تشدد کر کے تے اتھوں ہجرت کرن تے مجبور
کیتا ہے آخر وہ تھوڑی مخالف قوم تو ہے وہ مکے والے تو تصا ہوں مدینے چ وہنا جو ہے تو متا کدائی وہ پچھلیاں انہوں دیا تکلیفاں دیتی ہوئی تمہیں یاد آوے بیت اللہ دا طواف کرنا بھول ونجو تو کھلے پولے نو شروع ہو جاؤ تھپڑا تیرا شروع ہو ونجیا ہے جیڑے مقصد واسطے جا رہے ہو تصا وہی جا کے حاصل کرنا ہے وتعاونوا علی البر والتقوی ہاں آپس دے اندر نیکی اور تقوی نو ملحوظ خاطر رکھ دے ہویا ایک دوسرے دا تعاون کرو ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان ہن دیکھو مسلماناں نو اللہ کریم نے فرمایا بھی اے چیزاں دا خیال رکھنا ہے انہاں دی بے عزتی نہیں کرنی حیا لحاظ کرنا ہے اور وہ ساریاں چیزاں دے کرن دے بعد وقت اللہ نے فرمایا ہے کہ جڑا حج دے ارادہ لے کے اللہ دا فضل عنایت رضا عبادت نو ملحوظ رکھ دے ہویا او اگر آیا مسجد حرام دی طرف جاونا چاہندا ہے تو او دے واسطے رکاوٹ نہ بنو سمجھ رہے ہو ایک بندے نو چاہتے شوق محبت ہے وہ ہوں وہنا چاہتا ہے ہوں اگوں حکومت آدھی بھی 8 لاکھ روپیہ دے اس اتنا ہی ریٹ رکھ دیتا ہے بھی تاکہ کوئی بندہ آسانی نال حج تے ونجے ہی نہیں حالانکہ مسلمان دا چونکہ فریضہ ہے تو فریضے دی ادائیگی دے اندر تو مسلمان نو جتنا کچھ رعایت نرمی ہو سکتی ہے اتنا ہی کرنی چاہیے مگر اتنا مشکل ترین بنا دیتا گیا ہے بے تاکہ مسلمان دے جذبات اندر ہی رہ جاویں اس نو او دے جڑے شوق تے جذبہ ہی بیت اللہ اور مسجد نبوی دے اندر حاضری دا او بیچارہ اندر ہی لے کے مر ویسی او دیو خواہش پوری نہیں ہو سکتی تو اے بھی بہت بڑا ظلم ہے کہ ایسے طریقے اپنائے جاویں جس دے ذریعے مسلمانہ دی عبادت تو انہاں نو روکیا جائے واتقوا اللہ خوف خدا پیدا کرو بے شک اللہ تعالی سخت پکڑ والا ہے حرمت علیکم المیتہ نیازات غیر اللہ دے متعلق اللہ نے تواڈے واسطے مردار نو حرام کر دیتا ہے خون نو حرام فرمایا ہے خنزیر دے گوشت نو حرام فرمایا ہے اور ہر او چیز جڑی غیر اللہ دے نام تے نام زد کیتی جائے او بھی انجے حرام ہے جویں مردار تے خون تے خنزیر دا گوشت حرام ہے دوسرا والمنخنقۃ او جانور بھی تواڈے واسطے حرام ہے جس دا گل گھوٹو پیا ہے تے قلے تے کھلوتا کھلوتا ڈٹھا ہے تے مر گیا او بھی تواڈے واسطے کیا ہے حرام ہے والموقوذۃ یا پھر چوٹ ایسی لگی حس جس دے ذریعے او بیچارے نو زخم لگا مر گیا او جانور بھی تواڈے واسطے حرام ہے والمتردیۃ ہرن ہوندے نے یا بکریاں پہاڑاں تے ودیاں ہوندیاں او اچے اچے 1000 فٹ بلندی تے ہرن ودا پیر پھسلے تلے ڈٹھا ہے مر گیا گردن ترٹ گئی مر گیا تو اللہ فرماندا ہے ایہو جیا جانور بھی تواڈے واسطے حرام ہے والنطیحۃ تے او جانور بھی جڑے آپس وچ لڑدے پئے ہن ہرن لڑدے یا دوسریاں چیزاں جڑی جنگل دیاں ہوندیاں یا اے چھترے وغیرہ بھیڑاں بکریاں دے دمبے اے ٹکرا مرندے نے ایک دوسرے نو تو ایسا اس ٹکر ماری کہ او دا سنگ او دے ڈھڈ وچ لگا چیر پھاڑ سٹیا سی
تو اس صورت بھی وہ جانور مرنے والا جڑا ہے وہ تواڈے واسطے حرام ہے. وما اکل السبع الا ما زکیتم، تے ایک او ہرن ہے، بکری ہے، دمبا ہے، نیل گائے ہے، جڑے جڑے حلال جانور ہیں اس نو کدائیں بگھاڑ پٹ لیا، کتے نے وڈ لیا یا کسے اور درندے نے انہوں زخمی کر دیتا ہے، مگر وہ اجا مویا نہیں، مردہ نہیں ہویا، تو تساں ون کے او دوتے چھری پھیر لئیے. اگر اسے زخم دے وچ ویندا مر تواڈی چھری پھیرن تو پہلے وتا ہائیو تواڈے واسطے حرام. ہن تساں چھری پھیر لئیے تو تواڈے واسطے او ہن حرام نہیں ہے، وہ بلکہ حلال ہے. دل مندہ ہی نہیں تو کھا لے، جو نہیں مندہ تھا چھوڑ دو. وما ذبح علی النصب، اور جیڑا ذبح کیتا گیا ہے غیر اللہ دے نام تے او بھی تواڈے واسطے حلال ہے، حرام ہے. اچھا، ان تستقسموا بالازلام، تے پھر اس نو جوئے دی شکل بنا کے کرا دی شکل دے اندر تقسیم کرنا اس گوشت نو، او طریقہ بھی تواڈے واسطے حرام ہے. ذالکم فسق، اے سارے دے سارے کم جڑے ہیں اے خروج عن الایمان ہے، انہاں کم دا ایمان نال تعلق کوئی نہیں. الیوم، اج دا دن بڑی خوشی دا دن ہی نے ہو مسلمانوں. یئس الذین کفروا من دینکم، مشرک کافر تواڈے مذہب، تواڈے اعمال، تواڈے نظریے اور عقیدے تو مایوس ہو چکا ہے. لہذا فلا تخشوہم، انہاں دا خوف رکھن دی ضرورت نہیں. وخشون، میرا خوف اپنے دل وچ رکھو. الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ نے اج تواڈے واسطے دین نو اور اپنیاں نعمتاں نو مکمل فرما دیتا ہے. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اللہ نے تواڈے واسطے دین اسلام نو پسند فرمایا. فمن اضطر فی مخمصۃ، ہاں جی یہ چیز سارے حرام بیان کرنے دے بعد ہن اللہ فرماندا کوئی ایسا ہے جڑا حالت اضطرار دے اندر ہے کہ بھوک اس نو انتہائی درجے دی لگی ہوئی ہے، غیر متجانف لاسم، مگر اس دی طبیعت بھی مائل نہ ہوئے حرام کھاون دے. وہ سمجھ رہے ہو، غیر آبادی چ پیا جنگل چ، اور بھوک بھی بڑی انتہائی درجے دی لگی ہوئی ہے. ہوں وہ سامنے پیا بھی مردار ہے، چاہے سنگ لگس مر گیا، چاہے اتو ڈٹھا تاں مر گیا، جیڑی صورت یہ ہے مردار ایک، چاہے او ہرن حلال چیز ایک مردار ہوئی پئی ہے، یا خود پلیت حرام خنزیر موئے ہوا دے اگے پہ ہے. ہن اس دی طبیعت جڑی ہے وہ مندی ہے کہ اے میرے واسطے جڑا ہے کیا ہے، حرام ہے، کیونکہ اللہ نے فرما دیتا ہے جو کیا ہے، حرام ہے. غیر متجانف، اس دا دل بھی مندہ ہے، حرام ہے. مگر دوسرے مقام تے آندا ہے فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اسم علیہ. پھر اتھے یہ ہے کہ 2-3 لقمے اگر کھا کے اپنی جان بچاونا چاہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اس دوتے کوئی گناہ نہیں ہے. سمجھ رہے ہو، ایسی مجبوری جتھے بندے دی جان نو
خطرہ ہو جائے اتھے اگر دو چار لقمے جان بچاون دی خاطر خنزیر دے بھی کھا لوے اللہ فرماندا ہے میں اس دا گناہ معاف فرما دے۔ ایسی حالت اضطراری ساڈے اتے کوئی نہیں آندی۔ بعض لوگ آندر جی مجبوری ہے جو میں فلانے محکمے فلانے ادارے دے اندر رہنا اتھے تا روزانہ گوشت پکدا ہے اتھے میں کہ کراں؟ بھائی گوشت اگر تو نہ کھاویں تو اس دی متبادل ہور نعمتاں تا رب دیاں تینوں ملدیاں نہیں پیاں، بندہ انہاں چیزاں نال کھا کے گزارا کردا ہے، یہ کوئی مجبوری نہیں ہوتی۔ فإن اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان۔ یسألونک ماذا احل لہم، ہاں جی یہ پہلے ہن محرمات جڑے اللہ نے حرام کیتے، ہن حلال چیزاں دا اللہ کریم ذکر پہ فرمائنا۔ قل احل لکم الطیبات، تھوڑے واسطے اللہ کریم نے پاکیزہ چیزاں جڑیاں ہیں وہ حلال فرمائی ہیں۔ پہلی چیز دیکھو سمجھیا ہے تو وقت مسئلہ میں سمجھے نا، وما علمتم من الجوارح مکلبین، تسا ایسا جانور پلیندے ہو جنوں تسا سکھائندے ہو شکار واسطے اور شکار نو پھدن واسطے، تسا ایک جانور یعنی کتے نو پلیندے ہو سکھائندے ہو تو اس نو اونج سکھاؤ جیویں کہ اللہ نے تانوں سکھایا۔ اللہ سانو کیا سکھایا؟ اللہ نے سانو سکھایا ہے اوفو بالعقود، کہ میرے نال جڑا وعدہ کیتا ہی نے نا اس دتے پورا اترنا ہے، میرے نال بے وفائی نہیں کرنی۔ اس نو بھی انجے سمجھاؤ، انجے سکھاؤ، انجے تربیت کرو کہ اے اپنی خود غرضی نو چھوڑے تے تواڈی آواز تے اے فرما برداری کرنا اللہ ہوگی۔ لہذا اس کتے نو بھی انجے سکھاؤ کہ اس نو شکار ویکھ کے ایدا اپنا خون نہ پھڑکن لگ جاوے، بلکہ اے انتظار کرے کہ مینوں آرڈر میرا مالک دے سی تو میں ویسا، جے نہ دے سی تو اس نو شکار دے پچھو دوڑن دی ضرورت نہ ہو۔ انج دا انہوں سکھاؤ کتے نو، اس واسطے وہ دی 3 شرطاں ہیں۔ کتے نو انج دا سکھاؤ کہ بیٹھا ہے او دے سامنے خرگوش جا رہا ہے، تتر ہے بٹیرا ہے یا کوئی چیز ہے شکار جس دا کرنا ہے، اس نے جس ٹائم اس کتے نے ویکھیا ہے وہ دے پیچھے نہیں بھاجو گے، اس انتظار کیتی ہے کہ میرا مالک مینوں آکھے تو میں بن جا، اس شکار دی انتظار نہیں کیتی بلکہ مالک دے آرڈر دی انتظار کیتی، اس میں مینوں آکھے تو میں جاؤں۔ ایک شرط۔ دوسری، جا رہا ہے مالک نے آرڈر کیتا ہے وہ دوڑ پہ، پچھو مالک نے وقت آرڈر کیتا تو ہٹ، وہ جیڑی مخصوص بولی نال اس کو سکھائے ہوئے ہوتا ہے وہ بولی بولی اس سنیے، اس شکار نو چھڑ دیتا ہے مگر پچھو مالک دی آواز نو اس نے چھڑیا پیچھا ہٹا ہے۔ یہ کتنی شرطیں ہو گئی ہیں؟ 2۔ تیسری، جس وقت شکار نو لوے پکڑ تو او شکاری کتا اس شکار نو اپنی ملکیت نہ سمجھے بلکہ اس مالک دی امانت سمجھے، انہوں خود استعمال نہ کرے بلکہ انہوں پکڑ کے کتھے پہنچاون دے اس دی نیت ہوئے کہ میں مالک تک اپنا ہوں۔ یعنی آپ اس دے اندر ایک کھاون والی جڑی طبیعت ہے نا، آخر درندہ جو ہے اس دی طبیعت ہے چیرنا پھاڑنا، مگر اس دی اس درندگی دوتے
اس مالک دی تربیت دا ایسا غالب اثر ہویا ہے کہ درندگی ختم ہو گئی ہے کتے چو، مگر مالک دی وفاداری وہ تے غالب آ گئی۔ تو جس وقت شکار نو پکڑے تو کتا خود نہ چیرے پھاڑے اپنی غرض و غایت واسطے، بلکہ اس نو اپنے مالک دی امانت سمجھ کے اس تک لے آ۔ پھر یہ 3 شرطاں اگر ایسے کتے دے اندر پائیاں جاویں تے ایسے کتے نو پھر شکار دتے چھوڑو، پچھو تکبیر پڑھ کے انہوں چھوڑ دیو تے بھاویں او شکار پھر پکڑن لگیاں کتے دے چمبیاں اچ مر بھی کیوں نہ جاوے، اللہ آدھا ہے او تواڈے واسطے حلال ہے۔ او تواڈے واسطے کیا ہے؟ حلال ہے۔ اچھا ہن تسا سمجھدار ہو، ہن ہے کتا چوری بھی کو نہیں پھری، تکبیر جانور دے اتے کو نہیں پڑی گئی، مگر وقت بھی اللہ کتے دے چمبیاں چ مرن والے جانور نو حلال کیوں آ گیا؟ کوئی سمجھ آئی نہیں؟ کیوں اللہ آخیا؟ اصل اس وفاداری کہنے نال کیتی ہے مالک تے مسلمان نو اللہ کے آدھا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، بھئی مالک دی وفاداری کر، مالک نال جڑے تو وعدے کیتے انہاں نو پورا کر۔ تو کتے نے اگر مالک نال وفاداری کیتی ہے، اس دا ذبیحہ تو ذبیحہ رہ گیا، او دے چمبیاں چ مرن والے نو بھی اللہ نے کیا آکھیا ہے؟ حلال۔ مشرک اللہ نال کیتے ہوئے وعدے پورے کرے دا؟ دوسرے نمبر تے یہ لوگ آدھن بھئی مسئلہ ظنی ہے، ذبح دا مسئلہ ظنی نہیں قطعی ہے۔ یہ اگر ظنی تے فروعی مسئلہ ہوندا تا اللہ کریم اپنی لا ریب کتاب مقدس دے اندر اس دا مستقل ذکر اور بیان نہ فرمایا۔ صاف لفظ آگن ما ذبح علی النصب، ذبح کرنا کوئی عام جیا معاملہ نہیں، حالانکہ جڑے مردار ہن انہاں نو اللہ نے وکھرا وکھرا کر کے ذکر کر دیتا ہے، اینج مرے تا مردار ہے، اینج مرے تا مردار ہے، اس حالت چ مرے تا مردار ہے، مگر ذبیحہ دا مسئلہ اللہ نے الگ بیان کیتا۔ جیڑی غیر اللہ دے نام تے ذبح کیتی گئی ہے، اللہ فرماندا او بھی تواڈے واسطے انجے حرام ہے جویں پہاڑی دو چوٹی تو تلے ڈھہ کے مرن والا جانور مردار تواڈے واسطے حرام۔ دوسرے نمبر تے اللہ نے فرمایا فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، تسا اللہ دا نام پڑھ چھوڑو تے اس نے جیڑی شکار نو تواڈے واسطے روک کے رکھیا ہے، فَكُلُوا او تواڈے واسطے حلال ہے، تسا انہوں کھا سکدے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ دا ڈر اندر رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ جلد ہی حساب کتاب لون والا ہے۔ تو ہن چونکہ پہلے ذبیحہ دا متعلق آئی مشرک دی ذبیحہ دا، بھئی جڑا غیر اللہ دے نام تے ون کے کردا ہے، ذبح کردا ہے، او بھی تواڈے واسطے کیا ہے؟ حرام ہے۔ دوسرا طریقہ ہونا الیوم احل لکم الطیبات، تواڈے واسطے میں اللہ نے پاکیزہ چیزاں جڑیاں ہن او حلال فرما دیتی ہیں۔ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، اور ذبح کیتا ہویا انہاں لوگاں دا جو کہ اوت الکتاب اہل کتاب ہن، انہاں دی ذبیحہ بھی تواڈے واسطے کیا ہے؟ حلال ہے۔ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، تے تواڈی ذبیحہ انہاں واسطے حلال ہے۔ ہن ایک گل سمجھن والی ہے صرف
جتنے بھی مشرک دی ذبیحہ دے حلال ہون دی دلیل دیندے ہیں اسے آیت رو پیش کرتے بھائی جی دیکھو اہل کتاب دی ذبیحہ او بھی تک کافر تے مشرک ہیں انہاں دی ذبیحہ حلال ہے تو موجودہ بھی تک کافر تے مشرک ہے اس دی ذبیحہ کیوں نہیں حلال وہ ایو نہیں اگو پیش کرے دے یہی پیش کر دے نے بے اہل کتاب بھی تو مشرکان کافر ہن تو انہاں دی ذبیحہ اللہ فرماندا حل لکم تواڈے واسطے کیا ہے حلال ہے تو موجودہ جڑا مشرک ہے اے بھی تو اسی طرح شرک کردا ہے اسی طرح بے دین تے بدعتی تے کافر ہے لہذا جویں اس دی ذبیحہ حلال ہے انہیں اس دی ذبیحہ بھی ایو پروف ایو دلیل ایو ثبوت دے دے تو پہلے نمبر تے ذہن چ رکھو اللہ نے انہاں دا نام ہی رکھیا ہے اہل کتاب کہ رکھیا ہے اہل کتاب اہل کتاب جتنے تسا بار بار سن دے آ رہے ہو اوت الکتاب ہوئے یا اہل کتاب ہوئے اس تو مراد یہودی ہیں یا یہ دو جماعتیں نہیں آ رہی ہیں یہود و نصارہ یہود و نصارہ نو اللہ نے کیڑے نام نال خطاب فرمایا یا اہل الکتاب حالانکہ او آتے بھی ہن عزیر و ابن اللہ عزیر اللہ دا کیا ہے بیٹا ہے عیسیٰ نو آدین ابن اللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ دا بیٹا ہے مگر اللہ نے پورے قرآن پاک دے اندر کھول کے ویکھ لیو انہاں نو اہل کتاب آکھیا ہے انہاں نو کافر آکھیا ہے انہاں نو ہر قسم دے وعیداں دا ذکر فرمایا ہے مگر اہل کتاب نو اللہ نے مشرک ہے کہ نہیں اے پیچھے تسا پڑھ کے آئے ہو کہ اے اہل کتاب وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًا كَثِيرًا یہود و نصارہ اور مشرک او جڑے مکے والے مشرک ہیں مشرک اور اہل کتاب اذن کثیرہ اے تسا مومناں نو کثرت نال اذیت پہنچاون دی کوشش کرے دے مطلب کیا ہے بھاویں نظریات انہاں دے دوواں دے ایک ہی ہوون مگر اللہ نے انہاں دا نام ایک دا اہل کتاب رکھیا ہے دوے دا نام مشرک رکھیا ہے دوسرے دا نام کیا ہے لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب اگو کیا ہے والمشرکی یعنی مشرک الگ ہے اہل کتاب الگ اللہ فرماتا منفقی اے دوئے رلے پے ہاں مشرک تے اہل کتاب حتی تأتیہم البینہ میرا قرآن آیا اس نے اہل کتاب وکھرے کر دیتے تے مشرکین وکھرے اور جیڑا موجودہ مشرک تے اہل کتاب ہون دا قیاس کردہ ہے انہوں چاہیدہ ہے کہ اس قیاس دی اس دے پاس کوئی دلیل ہونی چاہیدی ہے ہوں تسا تے میں جو ہر بندہ اپنی جات مجتہد بنے رہیے تو اس طرح تو نہیں نا مسئلہ حل ہو سکتا قیاس اگر کرنا ہے تو او دے واسطے مجتہد دا ہونا ضروری ہے لہذا تمام ائمہ مجتہدین نے کسے نے بھی اس آیت دے تحت موجودہ مشرک نو اہل کتاب نہیں آکھیا انہاں اس نو زندیق آکھیا ہے مرتد آکھیا ہے مگر کسے نے بھی اس نو اہل کتاب تے کسے بھی اجتہادی طور تے قیاس نہیں فرمایا تے جے کر مجتہدین نے قیاس اجتہاد دے لحاظ نہ موجودہ مشرک نو اہل کتاب دے زمرے چ نہیں شمار کیتا تو پھر نکھٹو تے بالکل ٹٹو قسم دے مولویاں دے قیاس نو اسا اپنی جتی دی نوک تے بھی نہیں رکھ دے قیاس اے کرنا جو میاں او بھی تا کافرن تے او بھی تا مشرکن
یہ تو پھر تسا اللہ نو آکھو نا جو بھئی او جو کافر تے مشرک ہن تے اے بھی کافر تے مشرک ہن تے انہاں نو اہل کتاب تو ہیں کیوں آکھیا؟ یہ سوال اللہ تے کرو۔ تے جڑے مشرک ہن قبر چٹ قسم دے جاہل ان پڑھ قسم دے لوگ ہن انہاں نو اللہ نے مشرک آکھ دیتا ہے۔ کسے نو مشرک آکھے یا اس نو اہل کتاب آکھے یا کافر آکھے یہ تو فیصلہ صرف اللہ دے ہی چل سکتا ہے۔ دوسرے نمبر تے بار بار تسا پڑھ کے آئے ہو کہ اللہ نے اہل کتاب نو عذاب دی وعید سنائیے تو سب اہل کتاب نو نہیں فرمایا، فرمایا من ہوم، من سارے نہیں، انہاں دے وچ ہی ہو جائے خبیث ہن جڑے کافر ہن اللہ انہاں دے واسطے عذاب تیار کر رکھے۔ لہذا وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اے اوے ہن جڑے کچھ وچ بچے ودے ہن منہم والے جنہاں نے اپنے پیغمبر دی شریعت تے مکمل ایمان تو رکھے ہے مگر ساڈے پیغمبر دی نبوت و رسالت تے ایمان نہیں رکھیا تو ہم تو کافر ہی، کیونکہ ساڈے پیغمبر دی نبوت دا جو انکار کیتا ہے ہم تو کافر، مگر اپنے پیغمبر دی شریعت دے مطابق مکمل ایمان ہے تو لہذا اس نے شریعت دے مطابق مومن ہے، ساڈے پیغمبر دی شریعت دے مطابق کافر۔ تو اس وجہ تو اللہ نے فرمایا جنہ دے اندر او شرک کوئی نہیں موجود تو ایہو جیا اہل کتاب اگر تانوں ذبح کر کے دیوے تو او تواڈے واسطے کیا ہے؟ حلال۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اور اسی طرح تواڈی ذبیحہ انہاں دے واسطے حلال ہے۔ والمحصنات من المؤمنات، اور پاک دامن مومنہ عورتاں وہ بھی حلال ہیں، یعنی انہاں نال نکاح کر سکتے ہو۔ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، جڑیاں پاک دامن ہیں۔ دیکھیں نے لفظ پہلے مؤمنات دی بھی وضاحت اللہ نے اس وجہ تو فرمائی ہے کہ او اہل کتاب ہیں جڑیاں پہلے اپنے پیغمبر دی شریعت تے بھی ایمان رکھ دیا ہن تے ہن انہاں نے میرے پیغمبر دی نبوت تے بھی ایمان رکھ لے تو بن گئیاں والمحصنات من المؤمنات، مومنہ بن گئیاں۔ تے کچھ ایسیاں ہیں جڑیاں پاک دامن ہیں، سمجھے نے؟ والمحصنات کیا ہیں؟ پاک دامن، بے حیا، زانیہ، مشرکہ نہیں ہے۔ ورنہ تسا سورت نور دے اندر آسی اتھے جڑا حکم اللہ نے زانیہ عورت واسطے فرمایا ہے وہ حکم اللہ نے مشرکہ عورت واسطے فرمایا ہے۔ مشرکہ اور زانیہ دے واسطے قرآن نے ایک حکم، دوہاں واسطے ایک حکم فرمایا۔ سمجھ آ رہی نے؟ لہذا یعنی جڑی مشرکہ ہو سی وہ انجے سمجھو زانیہ، جڑی زانیہ ہو سی انجے سمجھو مشرکہ، کیونکہ زانیہ عورت جیویں ایک مرد تے نہیں کھلوندی انجے مشرکہ عورت ایک خدا تے نہیں کھلوندی۔ تو اسے واسطے اتھے لفظ بولے والمحصنات کہ کیا مطلب؟ بھئی اپنے پیغمبر دی شریعت دے مطابق تو پاک دامن ہیں، کوئی زانیہ نہیں ہیں، کوئی بے حیا نہیں ہیں، مگر جے ساڈے پیغمبر دی نبوت تے ایمان نہیں لے آندا تو کافرت ہے، کافرت تو ہے نا، مگر مشرکہ نہیں ہیں۔ تو اس قسم دی اگر عورت تانوں مل جائے تو من قبلکم اس نو تسا حق مہر دے کے اودے نال نکاح کر سکتے۔ تو اے تہائی اہل کتاب دی عورت واسطے جیڑی کافرہ ہے مگر مشرکہ نہیں ہے۔ تے میں تانوں پہلے ابتدا دے اندر دس گیا کہ اس وقت موجودہ دور دے اندر یہود و نصارہ اہل کتاب دے زمرے چ نہیں آتے۔ محسنین غیر مصافحین، اس نو ہمیشہ ہمیشہ او دے نال گھر وساون دی نیت ہوئے،
چونکہ اتھے لفظ اوت الکتاب دا اور محسنات دا ذکر آ گیا، تو جتھے مشرکہ دا ہے اتھے محسنات من المشرکات کوئی نہیں آیا، اتھے صرف آیا لا تنکحوا المشرکات، اتھے محسنات کوئی نہیں آیا۔ اور سمجھ آندی پئی نے کہ نہیں؟ لہذا اتھے جڑا محسنات دا ذکر فرمایا ہے اس تو اللہ نے ونڈ کیتی ہے کہ اے پاک دامن بھی ہیں، شریف بھی ہیں، شرک دی لعنت کولو بھی بچیاں ہوئیاں ہیں، ہاں البتہ انہوں نے میرے پیغمبر دی نبوت و رسالت دا انکار کر کے کافرہ ہیں۔ کیا ہیں؟ کافرہ ہیں۔ لہذا ایو جئی نال تسا نکاح کر سکتے ہو، مشرکہ عورت نال تہاڈا نکاح نہیں ہو سکتا۔ ولا متخذی اخدان، چوری چھپے نے یاری یوری تے عشق مشوکیاں نہ کیتی رکھیا ہے۔ ومن یکفر بالایمان، جیڑا پھر ایو جائے ایمان دے احکامات دا انکار کرے، سمجھ آندی پئی نے؟ اے زنی نہیں، من یکفر بال ایمان قطعیات تے ہوندا ہے یا زنیات تے ہوندا ہے؟ قطعی دلائل تے ہوندا ہے۔ اس واسطے اللہ نے کو فرمایا من یکفر بال ایمان، جیڑا اللہ نال وعدے کر کے تے پورے نہ نبھائے پھر بھی کفر نو پسند چکیتا ہے، ایمان نو چھوڑ دیتا ہے، فقط حبط عملہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، یہ ہو جائے حرام خور بے دین مشرک مرتد دا، کوئی عمل بھی اللہ دے ہاں قابل قبول کوئی نہیں۔ اے ایماندارو، ہن اگے آئی اصلاح عقیدہ دے دلائل، ہن ہے امور مصلحہ یعنی اعمال دی اصلاح دا حکم ہوندا ہے۔ یعنی پہلے تسا حرام تو بچو، عقیدہ ستھرا بناؤ، غذا لا لقمہ حلال دا ہوئے، تو جداں اندر تہاڈا ستھرا تے پاک ہو سی نا، تو اس وقت ظاہری طور تے جے وضو کر کے اپنے جسم نو پاک کرنا ہی نے تو او دے واسطے پانی دے پاک ہونا وہ انجے نا۔ جے نماز عبادت کرنی ہے تو جسمانی طہارت واسطے وضو کرو، تے وضو واسطے پانی دا ہونا پاک ضروری ہے۔ اسی طرح اگر ایمان نو مضبوط رکھنا ہی نے، ہمیشہ آباد رکھنا ہی نے، تو او دے واسطے طیب تے پاک حلال غذا دا ہونا ضروری ہے۔ اذا قمتم الی الصلاۃ، جدا تساں نماز پڑھن واسطے تیاری کرو نا تو وضو کرو، اس وضو دے فرائض اے ہن، چہرے نو دھوو اور کوہنیاں تک اپنے ہتھاں نو دھوو، سر دا مسح کرو، ٹخنیاں تک اپنے پیراں نو دھوو۔ ہاں اگر تسا ہو جنبی حالت دے اندر تفطہروا، خوب طہارت پاکی حاصل کیتی کرو۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر ہو مرض دی حالت دے اندر بے تسا نہ نہیں سکدے، یا سفر چو وہ پانی نہیں ملدا، یا تسا کوئی دوسرا کوئی احتلام وغیرہ یا قضائے حاجت ایو جی آ گئی ہے، یا اپنی اہلیہ صاحبہ دے رلے سائیں رہے ہو، تو ہون نامنا تو ہے فلم تجدوا ماء، جے پانی نہیں ملدا تو فتیمموا صعیدا طیبا، تو پھر پاک مٹی دوتے تیمم کرو اور اپنے چہرے تے مسح کرو، ہتھا تے کرو۔ اللہ کریم چاہندا اے ہے کہ تواڈے اتے کسے قسم دی تکلیف نہ ہوئے۔ اللہ کریم اے چاہندا ہے کہ تساں اپنے آپ نو ستھرا پاکیزہ رکھو، اور اللہ کریم اپنی نعمتاں نو تواڈے اتے مکمل فرماونا چاہندا ہے تاکہ تساں ہر وقت اس دے شکر گزار بندے بن کے رہو۔ یاد کرو اللہ دیاں نعمتاں نو جو اس نے تواڈے اتے فرمائیاں ہیں، وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور اس وعدے نو بھی نبھاون دی محنت وچ لگے رہو جیڑا تساں اس رب نال وعدہ کیتا ہے۔ او جس وقت تساں آکھیا سمعنا وَأَطَعْنَا، اور پیچھے آیا نہیں سورۃ بقرہ دی آخری آیات وچ
سمعنا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ۔ ایو اللہ آدھا اے وعدہ پورا کرو اذ قلتم جدہ تسا آپ آکھیا سمعنا وَأَطَعْنَا، اسا سنیا بھی اور اسا اطاعت بھی کرے سائیں۔ تو ڈرو اللہ تو، بے شک اللہ تعالیٰ جانن والا ہے تواڈے سینے دے بھید نو بھی۔ اے ایماندارو ہو جاؤ کھڑے، مضبوط قائم ہو جاؤ اللہ دے احکامات دی حمایت واسطے، ڈٹ کے دیو اللہ دی توحید دی شہادت بالقسط، کوئی کسی دی رعایت نہ کرو، عدل و انصاف دے نال کھل کے میری توحید دی شہادت دیو۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم، کسے اپنی قوم دا روب دبدبا مخالفت عداوت کوئی ذہن دے اندر نہ لے آؤ، مت انہاں دے ڈر دی وجہ تو اللہ تعدلو، اللہ دی توحید دے اندر بے انصافی نہ کرن لگ جاؤ۔ اعدلو، مضبوط دل نال تسا عدل و انصاف دے اس مسئلے تے قائم رہو۔ سب تو زیادہ تقوی دے قریب یہ چیز ہے، اور ڈر دے رہو اللہ تو، بے شک اللہ تعالیٰ باخبر ہے جو تسا عمل کر دے ہو۔ اللہ دا وعدہ ایمانداراں نال، اور جنہاں عمل کیتے اچھے انہاں دے واسطے اللہ کریم نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کیتا ہے، اور جنہاں لوگاں نے کفر کیتا اور جھٹلایا رب دیاں آیاتاں نو، یہی لوگ حسن سدھا جہنم وچ ونجن والے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، او ایماندارو اللہ دیاں نعمتاں نو یاد کرو، اے میں اللہ نے تواڈے اُتے وڈا احسان کیتا ہے جدہ ایک قوم نے مصمم ارادہ کر لیا کہ تواڈے اُتے ظلم و ستم کرن واسطے تیارن، فکف ایدیہم عنکم، اللہ نے اپنے خاص فضل و عنایت نال انہاں ظالماں دے ظلم نو اسا تواڈے تو دور کر کے رکھیا۔ اس وجہ تو ہر وقت اپنے دل دے اندر اللہ نو آباد رکھو، مومن بندہ ہر ویلے اللہ دی ذات تے امید رکھدا ہے، یقین رکھدا ہے۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اللہ نے بنی اسرائیل کو بھی وعدہ لیا، تے اللہ نے انہاں دے وچ 12 سردار کھڑے فرمائے۔ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اللہ نے فرمایا ترکڑے رویا ہے، مضبوط رویا ہے، میں اللہ دی نصرت بھی تواڈے نال ہونی ہے۔ ہاں البتہ نماز نو بھی قائم رکھیا ہے، زکوٰۃ نو بھی ادا کریا ہے، تے تساں میرے رسول تے ایمان بھی مکمل رکھیا ہے۔ وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، تے میرے رسولاں دی عزت تے قدر بھی ضرور کریا ہے۔ اقرضتم اللہ قرضا حسنا، تے جتھے بھی اللہ دے دین دی خاطر توانو اللہ دی تلی تے قرضہ رکھنا پہ جاوے تا اپنے مال نو ہی دین وچ خرچ کر دیا ہے، نتیجہ کے نکلنا ہے لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، میں اللہ کریم تواڈیاں چھوٹیاں موٹیاں غلطیاں نو نال مٹا چھوڑنا ہے، ایک تا تواڈے گناہ بھی معاف ہو جاونے نو، تے پہلے نمبر تے اللہ فرمایا انی معکم، تے میں اللہ دا ساتھ بھی تواڈے نال ہونا ہے۔
وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ وقت اللہ کریم تانوں جنات دا داخلہ بھی نصیب کر دینا ہے۔ یہ سارے وعدے اللہ نے بھی کیتے انہاں دے نال تے انہاں بھی نبھاون دے وعدے کیتے اللہ نال، مگر فمن کفر بعد ذالک منکم، اے سارے وعدے کرن دے بعد انہاں نامرادہ نے ساریاں دا انکار کر دیتا۔ دیکھیا اللہ نے اس وجہ تو ایمانداراں نو آکھیا ہے آمنو اوفو بالحقوق، اللہ نال جڑے کیتے نے وعدے انہاں دی خلاف ورزی نہ کرے۔ فقد ضل سواء السبیل، جو وعدے ترڑیندے گئے انجے او گمراہی والے رستے تے دوڑ دے گئے۔ فبما نقضهم میثاقهم، جداں بھی انہاں نے ساڈے نال وعدہ کیتا انہاں نے اس وعدے نو تروڑ چھوڑیا، اس وعدے دے تروڑن دی وجہ تو لعناہم، میں اللہ نے انہاں دے اتے ہمیشہ واسطے لعنت دا ٹھپا لگا دیتا۔ نتیجہ کے نکلے اس لعنت دا وجعلناہم قلوبہم قاسیہ، انہاں دے دلاں نو میں اللہ نے وڈا سخت کر چھوڑیا۔ اتھوں تک پڑ گئے کہ اللہ دی کتاب دے کلمات دے اندر بھی تحریف کرنی شروع کر دیتی، اور انہوں نے اللہ دی کتاب دے اندر کیتی ہوئی نصیحت کولوں نفع حاصل کرنا بھی بھلا دیتا۔ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، تو ہر وقت یو جے کافر دی خیانت تو مطلع رانا ہے میرا پیغمبر، تو باخبر رانا ہے۔ اِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، مگر تھوڑے ہن انہاں دے وچوں جڑے ساڈے نال وعدے کیتے ہوئے نو نبھاون والے۔ فاعف عنہم واصفح، میرا سونا پیغمبر تو چھوڑ انہوں درگزر فرما، بے شک اللہ کری ہمیشہ اپنے مخلصین لوگوں پسند فرمائندہ ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا، اور کچھ او لوگ جڑے اپنے آپ نو نصارا آدین، اخذنا میثاقہم، انہوں نے بھی اللہ نال بڑے وعدے کیتے تے انہوں نے بھی اللہ دیاں کتاباں دی نصیحت تو نفع حاصل کرنے نو چیتا بھی بھلا چھوڑیا۔ توت اسا کے کیتا انہاں عیسائیاں دے درمیان، فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ، تب پھر اسا انہاں دے درمیان قیامت تک عداوت تے بغض نو کھڑا کر دیتا ہے۔ ان قریب جداں ساڈے کولو آسن انہاں دیاں ساریاں حرکتاں میں اللہ انہاں دے سامنے ظاہر کر دیونیاں۔ او اہل کتاب قد جاءکم رسولنا، او اہل کتاب تھوڑے کولو میرا رسول آ گیا ہے۔ اے موڈے او پیچھے پڑے نے، یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق، اللہ فرماندا جاءکم رسولنا،
ساڈا رسول تواڈے کولوں آ گیا ہے جڑا تواڈے سامنے اللہ دے قرآن والے علم دے مطابق واضح کر دیندا ہے انہاں مسائل نو جنہاں نو کثرت نال تسا چھپا کے رکھے ہویا آئی وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ آ گیا ہے تواڈے کولوں اللہ دی طرفوں او نور قرآن جڑا اللہ نے کھلم کھلا کتاب دی شکل دے اندر بھیج دیتا ہے یہدی بہ اللہ اس قرآن دے ذریعے اللہ رہنمائی فرمائندا ہے جس نے اتباع کیتی اللہ دی رضا نو سامنے رکھ دیا ہویا سبل السلام اللہ او دے واسطے سلامتی تے جنت والے رستے کھول دیندا ہے وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ اسے قرآن دی وجہ تو اللہ کریم تانوں شرک تے کفر دے اندھیریاں چو کھڑ کے نور ایمان دی طرف منتقل فرما دیندا ہے اس نور ایمان دے ذریعے نال اللہ کریم تانوں ہمیشہ واسطے صراط مستقیم نصیب کر دیندا ہے لقد کفر الذین قالوا تے جڑے کافرن عیسائی توجہ ہے نا لقد کافر الذین دیکھا انہوں اللہ کافر آدھا بیا مشرک جڑے کہ آدن ان اللہ هو المسیح ابن مریم ایو عیسیٰ بن مریم ہے جڑا اللہ ہے یعنی اس نو اللہ مننے دے مگر عیسیٰ بن مریم نو اللہ منن والیاں نو اللہ کے آکھیا لقد کافر الذین قل فمن یملک من اللہ شیئا تو فرما دے میرا سوڑا پیغمبر میں تا ایک رتی برابر بھی کسے دی نفع تے گھاٹے دا مالک کوئی نہیں ان ارادہ ان یہلک المسیح ابن مریم اگر اللہ کریم چاندہ تا مسیح بن مریم تے او دی مانوی اللہ ہلاک کر دیندہ ومن فی الارض جمیعا تے جو کچھ زمین دے اندر ہے سب دی سب ہر شے نو اللہ تباہ و برباد کر دے وے تاوی او دے کولو پچھڑ والا جمعی کوئی نہیں ہے کیوں وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا چاہے کو زمین و آسمان دے اندر وچے اتے تھلے ہر ایک ذرہ ذرہ کائنات دا مالک و کلا اللہ ہے یخلق ما یشاء جویں او چاہندا ہے اجد بنا دیندا ہے اور اللہ کریم ذرہ ذرہ کائنات تے قدرت رکھن والا ہے یعنی کیا مطلب طاقت میری ہے عیسیٰ دی کوئی طاقت نہیں ہے وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ جڑے یہودی تے عیسائی ایک ادر جناب اساتا اللہ دے برگزیدہ بندے ہیں یعنی ساڑھے نال اللہ انجے پیار کردہ جی میں پیو پترہ نال کرے دے وَأَحِبَّاؤُهُ اساں او دے محبوب ہیں توت اللہ فرماتا اچھا یہ تسا ایڈے خدا دے برگزیدہ ہو فَلِمَا يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ واللہ اتھائیں تو انو دنیا تے کھلے کیوں مرین دے تو انو سور تے باندر کیوں بنا چھوڑے ایڈے جو خدا دی پہنچی ہوئی سرکارہ ہے تک گٹ رہے چو گھوں کیوں کھاندے بیٹھے ہو بھائی گالتا انجے یہ نا ایڈے جو محبوب ہو تے لتر کیوں ودے کھاندے ہو
تواڈے تن تے کپڑا ہی کوئی نہیں تے آکھنا جو کیا ہے پہنچی ہوئی ہیں سرکار مت ماری گئی. اللہ فرماندا ہے جے میری پہنچی ہوئی سرکاراں ہوئے نا انجے مجھو ننگے ودے ہوئے نا حرام دے اے خدا دے عذاب تلے مبتلا ہے. میرے کوئی محبوب نہیں ہے بل انتم بشر ممن خلقا. اے بھی اس طرح کمزور مخلوق ہے جی میں دویا انسانوں میں اللہ نے تخلیق فرمایا. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء. جس نو چاہے معاف فرما دے وے جس نو چاہے عذاب دے دے وے. اللہ ہی دی جو بادشاہی ہوئی ذرہ ذرہ کائنات دے اندر اور ہر شے ایک دن اللہ دے دربار اگے لوٹ کے جاونی. او اہل کتاب تواڈے کولوں میرا رسول آ چکا ہے واضح طور تے دلائل لے کے تواڈے کولوں آیا ہے. کثیر عرصے دے بعد انقطاع الرسل دے بعد اے میرا محمد الرسول اللہ ہے. یعنی 650 سال دا عرصہ گزر گیا ہے کوئی رسول نہیں آیا. اتنے عرصے دے بعد اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. ہن متا تسا آکھو کہ ساڈے کول کوئی بشیر تے نذیر کوئی نہیں آیا سانو سمجھاون والا. اللہ فرماتا فقد جاءکم بشیر و نذیر واللہ علی کل شیء قدیر. اے میرا بشیر تے نذیر صفات رکھن والا میرا پیغمبر تواڈے کولوں آ چکا ہے اور اللہ کریم ہر چیز تے قدرت رکھن والا ہے.